دفعہ رات میں آ رہا تھا 1:30-2 بجے جلسے سے، تو مجھے سرکار نے روک لیا، بھائی لوگوں نے، پولیس والوں نے، کہاں سے آ رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں جی سرکار کی ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ اب وہ سرکار کا جو لفظ سنتے ہیں نا تو سرکار ان کے دماغ میں بوٹوں والی آتی ہے۔ مجھے دیکھے، اس گیٹ اپ کو دیکھے کہ مولوی تے پگڑی تے کیڑی سرکار؟ میں نے کہا جی سرکار کی ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ فوراً کہتا کون سی سرکار؟ میں نے کہا جی مدینے والی سرکار۔ کہتا پھر سرکار ساڑھے واسطے بھی دعا کرنا چاہو۔ کہنے لگے سرکار پھر ساڑھے واسطے بھی دعا کرنا چاہو۔ میں کہا میں تو مدینے والی سرکار کی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو کون کون تیار ہے مدینے والی سرکار کی ڈیوٹی کے لیے؟ انشاءاللہ۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ہاتھ میں نے کھڑے کروائے ہیں، قبول تو فرما۔ ان سب ساتھیوں نے دل سے ارادہ کیا ہے اللہ کریم ختم نبوت کے تحفظ کا، ان سب کے ساتھ کھڑے کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام ایک یہ مولانا، اچھا وہ تو ہے تو بہت ٹائم ہے، تقریر ختم ہونے سے بہت ٹائم ہے۔ ایک بادشاہ تھا، آپ تھک تو نہیں گئے؟ تسی تھک بھی گئے تو میں تاں بھی تقریر اپنی پوری سنانی ہے، میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے آیا۔ پنو آگل سے لے کے یہاں تک پہنچتے مجھے 7:15 پونے 8 گھنٹے لگے، اور کراچی سے میں سفر کر کے 13 گھنٹے میں پنو آگل پہنچا۔ 25 گھنٹوں میں یہاں بیان کے لیے آیا ہوں، اور یہاں تو پھر میرا حق تو بنتا ہے نا میں اپنی مرضی نہ تقریر کروں۔ ہاں آپ بے شک نہ بھی کہیں میں نے اپنی مرضی نہ نہیں چھڑنا۔ ہاں جزاک اللہ۔ بات اللہ کے نبی کی ہے۔ شاہ جی فرمایا کر جب آپ جیسے دیوانے جمع ہوتے تھے نا، آپ جیسے دیوانے ختم نبوت کے شاہ جی کے سامنے جمع ہوتے تھے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو شاہ جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میر میر میم یارا میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے۔ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے۔ پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے نہیں کرتی، کون جیتا ہے کون مرتا ہے۔ تو اس نیت سے دل کہتا ہے یار یہ بھی بات کہہ دو، یار یہ بھی بات کہہ دو، یار یہ بھی بات کہہ دو، تو اس لیے کہہ دیتے ہیں 4 باتیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بات قبر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بادشاہ تھا بادشاہ۔ اس ختم نبوت کے کام کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجب الشفاعت او کما قال علیہ السلام، جس نے میرے روضہ اطہر کی میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے میں ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری قبر میرے روضے کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب۔ تو میرا ایمان یہ ہے خدا کی قسم اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت اس سے کئی درجے بہتر کام ہے۔ میرا ایمان ہے جو اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت کرے گا اللہ کے نبی اس کی شفاعت ضرور فرمائے گا۔ مولانا غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دیکھو سچی سے تسی ہاں کرو ایمی نہ کرو، میں ہر جگہ سنانی ہے۔ میں دل یہ کہتا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ جو بندہ 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے، میں نے جب سے یہ حدیث شریف سنی ہے میرا دماغ کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے یہ بات یوں اس انداز میں کہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی میں شفاعت کروں گا، میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ختم نبوت ذات کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا کام اللہ کے نبی کی ذات کے تحفظ کا کام ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے کام۔ گھر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنے والے کو کتنا قرب ملتا ہے، جو گلیوں میں بیٹھ کے نبی کی ذات کے تحفظ کے لیے دھکے کھائے گا اس سے خدا کی قسم اس سے کروڑ درجہ زیادہ اجر ملے گا اس کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں مجھ کو جو جتنا درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میرے اتنا ہی قریب ہوگا، جو جتنا درود پڑھے گا کل قیامت والے دن اتنا ہی قریب ہوگا، جو اللہ کے نبی کی ذات کی جتنی حفاظت کرے گا کل قیامت والے دن نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا، وہ قیامت والے دن نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، بادشاہ مر گیا، بادشاہ کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، بادشاہ سلامت، کیسا رہا کام؟ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے میری بخشش کے فیصلے فرمائے، فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ دوست کہتا ہے بادشاہ سلامت کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ توجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ اعمال کے رجسٹر تو ابھی کھلے ہی نہیں تھے، فرشتے تو آئے ہی نہیں سے سامان لے کر، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ بڑی حیرت والی بات،
وہ کہنے لگا پھر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا، کس پر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ تو جو ہے جن کی ہے وہ کہیں سبحان اللہ، دل سے کہو، میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے کہنے پر نہیں، اپنی آخرت کے لیے۔ جنت میں درخت لگے گا، سنی ہوئی ہے نا بات؟ ہاں سبحان اللہ۔ بادشاہ سلیمان ہوا کیا؟ آئے ہائے ہائے، کمال کر دیا بادشاہ نے۔ بادشاہ کہنے لگا میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، اچانک فوج کو دیکھ کر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیا۔ خواہش کیا تھی؟ بادشاہ کہنے لگا میں نے اللہ کے سامنے خواہش یہ ظاہر کی، میں نے کہا یا اللہ، میں اور میری فوج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتارتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرمائے۔ بادشاہ نے خواہش کی، ارادہ کیا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ جو بندہ خدا کی قسم گلی میں نکل کے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کی بات کرے گا، اللہ اس کی بخشش کیسے نہیں فرمائے گا؟ یہ اتنا اونچا کام ہے۔ دل سے ارادہ کر لو، اپنے لیے اللہ سے مانگ لو۔ روٹی مانگ دے ہو، کپڑا مکان مانگ دے ہو، پیسے مانگ دے ہو، کھیت میں فصل زیادہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں مانگتے ہو، خدا کی قسم ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی اپنے دل سے یہ بھی پوچھو، کبھی یہ بھی مانگا کہ یا اللہ مجھے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول کر لے؟ کبھی یہ مانگا؟ یہ مانگنے والی چیز ہے۔ یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنے نبی کے لیے قبول کر لے، ہمیں محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قبول کر لے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے قبول کر لے۔ تو کیا خیال ہے سارے ساتھی تیار ہیں؟ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے زیر سایہ حضرت لالا جی تشریف فرما ہے، میں نے انہی کی زبانی سنا ہے، بابا جی حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا دیکھا ہے نا؟ سبحان کیا بات، آہا، بس خواجہ خان محمد صاحب ہماری زندگی کا ایک مستقل باب ہے، وہیں سے زندگی شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چلا دیا زندگی کے دوران۔ بس بابا جی کے کیا کہنے ہیں۔ بابا جی کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا تھا، بابا جی نے لالا جی سے کہا چناب نگر کانفرنس ہے وہاں جانا، تو لالا جی فرمانے لگے میں نے ان سے ایک عذر پیش کیا کہ جی ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا، بابا جی نے کہا نہیں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے دوسرا عذر پیش کیا، بابا جی نے کہا نہیں جانا، انہوں نے تیسرا عذر پیش کیا، بابا جی نے کہا نہیں جانا۔ یہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے کہ سفر نہ کریں تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو۔ بالآخر لالا جی فرماتے ہیں میں نے سب سے آخر میں اپنی طرف سے بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات کہی، اس پر تو بابا جی آگے بولیں گے ہی نہیں نا، بہت بڑی بات کہی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی آپ کو تو ملتان مرکز والوں نے بلایا ہی نہیں ہے، آپ کو تو دعوت ہی نہیں دی، آج ختم میں کانفرنس ہوتی ہے، میرے جیسا مولوی کہتا میں نے مولوی ابو بکر نے بلایا ہی نہیں، میں جامع تھے، میں ایمی شہ تھوڑی ہے، سانو پتا تو پیٹی بڑی شہ ہے، اسی واسطے اللہ دے نبی دے ختم میں آیا نہیں، اسی واسطے تو آیا نہیں، ایڈی بڑی شہ ہے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس درخت کو پھل لگتا ہے نا وہ جھک جاتا ہے، جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ ہمارے استاد مدرسے میں فرمایا کرتے تھے مولانا عطا اللہ صاحب، ذرے ہوئے بلند ہوا ان کو لے اڑی، ذرے ہوئے بلند ہوا ان کو لے اڑی، قطرے ہوئے جو پست گوہر ہو کے رہ گئے، قطرے ہوئے جو پست گوہر ہو کے رہ گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں اپنے مرشد جی کے سامنے، ختم نبوت کے نائب امیر کی موجودگی میں کہتا ہوں ختم نبوت کے کام کے لیے جتنا جھکو گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، ایمان، جتنا اس کام کے لیے بچھو گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا، اپنے آپ کو جتنا گمنام کرو گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا، اور جتنی پھوہاں کرنے کی کوشش کرو گے نظر ہی نہیں آؤ گے، تھے کسی نے پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، آخر میں لالا جی فرماتے ہیں میں نے ایک بات کی، میں نے کہا بابا جی آپ کو تو ملتان مرکز والوں نے بلایا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دی، تو بابا جی کہنے لگے نہ بلائیں، یہ تو میری اپنی کانفرنس ہے، میں جانا ہی جانا ہے، نہ بلائیں، حالانکہ وہ خود امیر ہیں،
خود امیر ہیں جماعت کے، فرمانے لگے نہ بلائیں، مجھے کیا، یہ تو میری اپنی کانفرنس ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے، تو آپ اور میں یہ تہیہ کر لیں، ہم نے اپنے لیے کام کرنا ہے، میں اپنے لیے آیا ہوں، مولانا ساجد صاحب کے لیے نہیں آیا، خدا کی قسم میں اپنے لیے پھرتا ہوں، دکاندار اپنے لیے دکان کے کھول کے بیٹھا، میرے لیے تھوڑی بیٹھا، بس والا اس ٹائم بس لگا کے کھڑا، میرے لیے تھوڑی کھڑا، اپنے لیے کھڑا، اس کو پیسے لینے ہیں، فروٹ والے میرے لیے پیسے نہیں، میرے لیے نہیں کھڑا، اپنے پیسوں کے لیے کھڑا ہے، یہ سارا نظام اپنے لیے چل رہا ہے، تو جب دنیا کا سارا نظام اپنے لیے چل رہا ہے تو پھر آخرت کا نظام بھی سارا اپنے لیے ہے، میں جو پھر رہا ہوں اپنے لیے پھر رہا ہوں، تاکہ کل محمد رسول اللہ میرے متعلق کہہ دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، میں تو اپنے لیے آواز لگا رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں، وہ کہہ دیں کہ یہ میرا تھا، وہ کہہ دیں یہ میرا تھا، بس اس لیے آواز لگا رہے ہیں، اس لیے شور کر رہے ہیں، اس لیے پوری طاقت لگا کے بات کرتے ہیں۔ طوفانی صاحب کے دل کے 3 وال بند تھے، ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ آپ تقریر اتنے زور سے نہ کیا کریں، نقصان ہو جائے گا۔ طوفانی صاحب فرمانے لگے زیادہ سے زیادہ کی نقصان ہوئے گا، میں ماری جاؤں گا تو میں اللہ کے نبی کی ختم نو تقریر کرتا ہوں، مار گیا تو اور کی چاہیے ہے، میں اللہ کے نبی کی ختم نو کا نام لیتے لیتے مر جاؤں تو مجھے اور کیا چاہیے، آج اللہ کے نبی کی ختم نو کا نام لیتے ہوئے مر جاؤں گا، کل اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، محمد رسول اللہ کے گن گاتا ہوں میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بڑا اونچا کام ہے، خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کو اللہ یہ کام نصیب فرماتے ہیں، خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ یہ کام نصیب فرماتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہے دنیا میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، دنیا میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، آخرت میں محمد رسول اللہ کی شفاعت اسے نصیب ہو، اس بندے کو چاہیے وہ ختم نبوت کا کام کرے، ختم نبوت کا کام کرے۔ مولانا محمد یوسف الدھیانوی شیخ فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے نسبت قائم کرنے کا شارٹ کٹ ترین راستہ وہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام۔ آپ اور میں کام کریں گے تو کام ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی ہوگا، یہ کام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کام نہ کسی مولوی صاحب کا محتاج ہے، نہ کسی مفسر کا محتاج ہے، نہ کسی محدث کا محتاج ہے، نہ کسی فقیہ کی فقاہت کا محتاج ہے، نہ کسی منطقی کے فلسفے کا محتاج ہے، یہ کام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم فلموں میں کام کرنے والے، سٹیج ڈراموں پہ کام کرنے والوں کو قبول کر کے نبی کی ختم نبوت کے لیے کھڑا کر دے۔ ہمارا ساتھی تھا، سٹیج ڈراموں پہ کام کرتا تھا، مولانا محمد یوسف الدھیانوی شیخ نے اس کے یوں چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زندگی میں سے داڑھی نہیں کاٹی، دنیا دار آدمی، دنیا دار آدمی، چٹا دنیا دار آدمی، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا کا کوئی قادیانی میرے ساتھ حیات عیسیٰ پر مناظرہ نہیں کر سکتا، مولوی نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، اس کام کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔